السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان ناول میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم جانے جگیر، رائٹر نیم اینجلا روز، قسط نمبر 10۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ماضی: بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تراب خان کو باہر جاتے دیکھ 7 سالہ رائد بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ پنچایت میں جا رہا ہوں، تم چلو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو رائد زور و شور سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ ارے واہ، چلو پھر آ جاؤ۔ اچھا ہے، تم ابھی سے میرے ساتھ جاؤ گے تو بڑے ہونے تک اچھے سے سب سمجھ لو گے۔ تراب خان اس کا گال تھپ تھپاتے مسکرا کے بولے تو وہ خوش ہو گیا۔ میں ماما کو بتا کے آتا ہوں، رائے جلدی سے کہتا اندر کی جانب بھاگا، مگر خدیجہ بیگم کو باہر آتے دیکھا تو رک گیا۔ ماما، میں بابا کے ساتھ پنچایت میں جا رہا ہوں۔ رائے نے خوشی سے انہیں اطلاع دی۔ پڑھائی میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت ذہین بچہ تھا، ہر چیز جلد ہی کیچ کر لیتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جس وجہ سے وہ اتنی سی عمر میں ہی کتابوں میں مصروف رہتا تھا۔ نہیں رائد، آپ نہیں جاؤ گے، خدیجہ بیگم سنجیدگی سے بولی تو رائد کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے وہ اپنے بڑے وجود کو چھپائے، سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے حویلی کے داخلی دروازے کے سامنے سنجیدہ کھڑی تھی۔ رائد کے پیدا ہونے کے اتنے سالوں بعد اللہ انہیں دوبارہ ماں بننے کی خوشی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھی مگر پریشان بھی تھی۔ کیوں؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے تراب خان فوراً بولے، میرا بیٹا ضرور جائے گا۔ اتنے سے بچے کو آپ ابھی سے اپنے ساتھ پنچایت میں لے جا کے اس کے دماغ میں اپنے کیے غلط فیصلے بٹھانا چاہتے ہیں؟ خدیجہ بیگم سخت لہجے میں کہتی۔ تراب خان کو غصہ دلا گئی۔ خدیجہ، زبان سنبھال کے بات کرو۔ وہ غصے سے دہاڑے تو رائد سہم گیا۔ خود تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہی ہیں، اب چاہتے ہیں میرا بیٹا بھی ان کے جیسا بن جائے؟ وہ سر جھٹکتی بڑبڑائی۔ چلو رائد، وہ خدیجہ بیگم کو گورے رائد سے بولے۔ وہ بابا، مجھے ابھی یاد آیا، میں نے اسکول کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ آج نہیں جا سکتا۔ آج آپ چلے جائیں، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ رائد مسکراتے لہجے میں اپنے بابا کو اپنی بات کا یقین دلاتے اندر بھاگ گیا تو تراب خان ایک شعلہ اگلتی نگاہ اندر جاتی اپنی بیوی پہ ڈالتے باہر نکل گئے۔ تراب خان کے جانے کے کچھ دیر بعد رائد دبے قدم ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کی جانب پشت کیے جائے نماز پہ بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ رائد وہ بغیر آواز کے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر پھر بھی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ رائد آیا ہے۔ ماما، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے میں آیا ہوں؟ میں نے تو بالکل بھی آواز نہیں کی تھی۔ رائد ان کے سامنے دو زانوں بیٹھتے حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں ماں ہوں تمہاری خوشبو سے بھی تمہیں پہچان لیتی ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گال کھینچتی بولی تو وہ گلگلا اٹھا۔ اف، اچھا ہوا میں یہاں آ گیا اور آپ کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ مجھے بھی نماز پڑھنی تھی۔ میں ابھی جلدی سے وضو کر کے آتا ہوں۔ رائد ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتا جلدی سے واش روم میں گھس گیا تو خدیجہ بیگم مسکرا دی۔ وضو کر کے آتے اس نے جلدی سے الماری سے دوسری جائے نماز نکالی، اسے اپنی ماں کے برابر میں بچھائے نماز پڑھنے لگا۔ اس نے 5 سال کی عمر میں قرآن مکمل پڑھ لیا تھا اور اس سے پہلے سے ہی خدیجہ بیگم اسے اپنے ساتھ نماز پڑھواتی تھی۔ جب وہ اور چھوٹا تھا تب شوق میں اپنے چاچا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ گئے تھے رات گھر میں ہی نماز پڑھتا تھا۔ خدیجہ بیگم کو یاد نہ تھا کہ کبھی انہوں نے تراب خان کو نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ وہ جب سے شادی ہو کے آئی تھی شاد و نادر ہی تراب خان مسجد جاتے تھے، یا یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ صرف جمعہ ہی مسجد جاتے تھے۔ وہ بھی کب یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر خدیجہ بیگم اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے سے کر رہی تھی، اسے ہر اچھی بری بات بتاتی تھی، اپنے ساتھ نماز پڑھواتی۔ اب بھی وہ خود سے ہی آ گیا تھا نماز پڑھنے۔ وہ بہت سکون سے اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کے اس نے دعا مانگ کے دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے اور پھر کچھ پڑھ کے اپنی ماں پہ پھونک ماری، جس پہ خدیجہ بیگم مسکرا دی۔ ماما، میں نے یہاں پہ حفاظتی دعا پڑھ کے پھونک دی ہے، اب آپ محفوظ رہیں گی۔ وہ معصومیت سے بولا تو خدیجہ بیگم کو اپنے بیٹے پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ رات مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی پیار سے بولی تو اس نے جلدی سے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ میرے بہت سمجھدار بیٹے ہو رائد، آپ نے ماما کی ہمیشہ ہر بات مانی ہے، انہیں ہمیشہ خوش کیا ہے۔ اب بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اپنے آنے والے چھوٹے بھائی یا بہن سے بہت پیار کرو گے، انہیں ایک اچھا انسان بناؤ گے۔ اگر آپ کی بہن آئی تو آپ اسے ایک اچھے بڑے بھائی کا مان دو گے، ہمیشہ اس کی ڈال بنو گے۔
اسے پیار کرو گے۔ راحت بیٹا، میں جانتی ہوں آپ ان ساری باتوں کے لیے ابھی بہت چھوٹے ہو، پتہ نہیں آپ کو میری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی یا نہیں، مگر ہمیشہ میری بات یاد رکھنا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی جنہیں آپ سر سے اتار کے پھینک دو، بلکہ بیٹیاں تو سر کا تاج ہوتی ہیں جنہیں سر پہ سجا کے ایک باپ ایک بھائی بادشاہ بناتا ہے۔ اپنی بیٹی کا بادشاہ اپنی بہن کی ڈال، جن کے سائے میں ایک بیٹی راج کرتی ہے، خوشی سے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو رائٹ کہ کبھی آپ اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑو گے، اسے خوش رکھو گے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرو گے، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں، آپ اس کا خیال رکھو گے، مانو گے آپ میری بات؟ اور بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، جسے راج بہت غور سے سن رہا تھا۔ ماما، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے بھائی کی یا بہن کا بہت خیال رکھوں گا، ان سے بہت پیار کروں گا، ان کے ساتھ کھیلوں گا بھی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بہت سمجھداری سے بولا تو خدیجہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کا بیٹا بہت فرما بردار ہے، وہ ان کی بات مانتا ہے، وہ بالکل اپنے باپ پہ نہیں گیا ہے۔ انہیں بہت خوشی تھی اس بات کی، ان کو اس بار بیٹی لگ رہی تھی، اگر وہ پریشان بھی تھی ساتھ کے اگر بیٹی ہوئی تو اس کے نصیب بھی کہیں اس کی ماں کی طرح نہ ہو۔ وہ جانتی تھی اگر بیٹی ہوئی تو اس کا باپ بھی ان کے باپ کی طرح بیٹی کو صرف بوجھ سمجھے گا، اسے سوائے برا کہنے کے اور کچھ نہ کہے گا۔ ان کی بیٹی ہمیشہ باپ کے پیار کو ترستی رہے گی، مگر وہ خدا کو شکر ادا کرتی تھی کہ شوہر نہ ہو صحیح مگر بیٹا تو پیار کرنے والا تھا۔ انہوں نے اس لیے پہلے سے ہی راحت کو سمجھا دیا تھا کہ اگر کل کو ان کے بیٹی ہوتی ہے تو راحت باپ کی طرح اسے بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس سے پیار کرے، اسے بھائیوں والا مان دے، جو ان کے بھائیوں نے انہیں کبھی نہیں دیا تھا۔ وہ کم سے کم ان کی بیٹی کو تو ملے۔ ماما، آپ رو رہی ہیں؟ اپنی شرٹ پہ نمی محسوس کرتے راحت نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، مگر وہ کہہ کچھ نہیں رہی تھی، بس اسے خود سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ ماما، آپ روئی نہیں، میں ہوں نا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، میں نے وعدہ بھی تو کیا ہے نا آپ سے، آپ روئی نہیں پلیز۔ وہ ان سے تھوڑا دور ہوتے ان کے آنسو پوچھنے لگا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کا ماتھا چوم کے اپنے ساتھ لگا گئی۔ باپ نہ صحیح بیٹا تو احساس کرنے والا تھا، کبھی بھی انہیں شوہر کا پیار نہ مل سکا تھا، مگر وہ بیٹے کے معاملے میں خوش قسمت تھی۔ خدیجہ بیگم کے باپ کے پاس کافی دولت تھی، وہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، تو راب خان کو اپنی فیکٹری کھڑی کرنے کے لیے ان کی ایک زمین چاہیے تھی، مگر خدیجہ بیگم کے بابا نے وہ زمین بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان دنوں وہ لوگ خدیجہ بیگم کے لیے رشتہ بھی دیکھ رہے تھے، اور جب یہ بات راب خان کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کے سامنے آپشن رکھ دیا کہ وہ خدیجہ بیگم سے شادی کریں گے، مگر جہیز میں انہیں وہ زمین تو راب خان کے نام کرنی ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، خدیجہ بیگم کے بابا تو ویسے بھی انہیں جلد سے جلد رخصت کرنا چاہتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، 5 دن کے اندر اندر ان کی شادی ایک بے حس انسان سے کر دی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن خدیجہ بیگم صرف سال میں ایک بار اپنے میکے جاتی تھی، مگر جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، باپ بھائی کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے بھی جانا ہی چھوڑ دیا۔ راب خان کے گھر میں انہیں سب کچھ ملتا، مگر شوہر کا پیار کبھی نہ مل سکا۔ ان کے ہوتے ہوئے حویلی سے باہر رات گزارنا، شراب پینا، اور جب خدیجہ بیگم کچھ کہیں تو ان پہ ہاتھ پہ اٹھانا راب خان کی عادت بن گیا تھا۔ ان کے باوجود بھی انہوں نے صبر سے کام لیا، اور پھر جب ان کے گھر راحت پیدا ہوا تو کچھ وقت کے لیے راب خان کا رویہ بدل گیا۔ وہ ان سے پیار سے نہ صحیح مگر سختی سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تک سب ٹھیک چلتا رہا، مگر جیسے جیسے راحت بڑا ہوتا جا رہا تھا تو راب خان اسے اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے، لیکن خدیجہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی بری صحبتیں اپنائے، اس لیے انہوں نے اس کا دھیان اسکول اور مدرسے کی جانب لگا دیا۔ وہ اسے گھر میں ہی اپنے ساتھ رکھتی تھی، باہر بہت کم جانے دیتی تھی، جس پہ راب خان اور ان کا بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور پھر واپس نوبت ہاتھ اٹھانے کی آ جاتی۔ اور اب جب اتنے سالوں بعد وہ پھر سے ماں بننے جا رہی تھی تو راب خان کا رویہ پھر سے سرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے صاف صاف سے خدیجہ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ انہیں اس بار بھی بیٹا ہی چاہیے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ خدیجہ بیگم کی طبیعت ان دنوں پریشانی کی وجہ سے کافی خراب رہتی تھی، مگر وہ اپنا دھیان بھٹکنے کے لیے راحت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، اور راحت وہ تو تھا بھی بہت سمجھدار، اپنی ماں کو پریشان دیکھتے فوراً ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی بھول جائے۔
راحت اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب اسے اپنے ماں باپ کے کمرے سے چیخ چلانے کی آواز آئی۔ چونکہ دونوں کمرے برابر برابر ہی تھے اس لیے آوازیں خاصی اونچی آ رہی تھیں، جس پہ وہ دوڑ کے ان کے کمرے کی جانب بھاگا، مگر اندر اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھ وہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ اس کی ماں نے کبھی اس کے باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج ان کی آواز کافی اونچی تھی۔ آج گاؤں کے معمار زمانہ شناس دائی آئی تھی، جنہوں نے انہیں دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے گھر اس بار بیٹی ہوگی، اور یہ بات کسی طرح تراب خان تک پہنچ گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ حویلی آتے ہی خدیجہ بیگم پہ برس پڑے تھے۔ خدیجہ بیگم نے انہیں نرمی سے بہت سمجھایا تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے، مگر وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ اسے ختم کر دو۔ لیکن اب ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ 7.5 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بیٹا چاہیے خدیجہ، لڑکی نہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں سے گھرائے تو دروازے کے باہر کھڑا راہد صحن کے دروازے کی اور سے چھپ گیا۔ آپ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ تو سب اللہ کے کام ہے، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ آپ کیوں اس ننھی سی جان سے ابھی سے ہی اتنی نفرت کرنے لگے ہیں جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے؟ خدیجہ بیگم سر تھامتی دہاڑی۔ تراب خان کی باتوں نے ان کا بی پی ہائی کر دیا تھا۔ ہماری آنے والی 3 نسلوں میں سے آج تک کسی کے یہاں لڑکی نہیں ہوئی ہے، اور تم لڑکے پیدا کر کے میرا سر جھکانا چاہتی ہو۔ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کر رہے تھے، جس سے سن کے خدیجہ بیگم کو شدید افسوس ہوا۔ ان کی سوچ اتنی گری ہوئی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے 7 سالہ معصوم بچے کی آنکھوں میں بھی اپنے باپ کی باتیں سن کے نمی آ گئی تھی۔ خدیجہ، مجھے یہ لڑکی نہیں چاہیے، تم اسے خط بس بہت ہو گیا تراب، میں خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بار بار میرے بچے کو مارنے کی بات کریں۔ آپ کو اس سے نفرت کرنی ہے تو کریں، مگر اس کی جان لینے کی دوبارہ بات بھی نہیں کرے گا۔ خدیجہ بیگم غصے سے ان کی بات کاٹتی چیخی تو تراب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک عورت ان سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اس سے پہلے راہد اپنی روتی ہوئی ماں کے پاس جاتا، ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ خدیجہ بیگم پیٹ کے بل زمین پہ گری، جس سے کمرے کی فضا میں دل خراج چیخ بلند ہوئی۔ ماما! اپنی ماما کو تکلیف میں دیکھتے راحت بحال کے ان کے پاس آیا۔ اس کی آواز سے تراب خان جیسے ہوش میں آئے۔ خدیجہ بیگم کو زمین پر پڑے تڑپتے دیکھ وہ جلدی سے راحت کو سائڈ کرتے ان کا نیم بے ہوشی میں جاتا وجود باہوں میں برے باہر پا کے ان کے پیچھے راحت بھی لپک گیا۔ سپیڈ میں گاڑی چلاتے وہ ہسپتال پہنچے۔ تراب خان کو دیکھتے ہی ڈاکٹر نے ان کا آپریشن فوراً شروع کر دیا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے جبکہ راحت وہیں بینچ پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی ماں تکلیف میں تھی، جس کا احساس راحت کو اپنے اندر ہو رہا تھا۔ پاس بیٹھی ملازمہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی سن بھی ہی نہیں رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولتے ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں سفید چادر میں لپٹی چھوٹی سی بچی تھی، جسے دیکھتے راحت جلدی سے ان کے پاس آیا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے تراب خان کی جانب بچی کو بڑھایا، مگر وہ ہاتھ کمر پہ باندھے لا تعلق سے کھڑے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ بس گردن سے ملازمہ کو آنے کا اشارہ کیا، جو ان کا اشارہ سمجھتی فوراً آگے آئی تھی۔ میری بہن کو مجھے دے دیں۔ راحت نے معصومیت سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں راحت، تم لو۔ راحت کو منع کرتے انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ احتیاط سے بچی کو تھام گئی، جبکہ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیسا باپ تاج وہ جو اپنی بچی کو ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ راحت بیچارہ اس معصوم کو دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں پوچھنے لگے۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب ڈاکٹر پھر باہر آئی، مگر اس بار اس کے چہرے پہ افسردگی چھائی تھی۔ ڈاکٹر کو دیکھتے راحت، جو ملازمہ کی گود میں سوئی ہوئی بچی کو دیکھ رہا تھا، جلدی سے ان کے پاس گیا۔ آئی ایم سوری، ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جو اللہ کا منظور۔ ڈاکٹر راحت کے سر پہ ہاتھ پھیرتی وہاں سے نکل گئی۔ بابا، کیا ہوا ماما کو؟ راحت نے اپنے باپ کا ہاتھ ہلایا جو شاید صدمے میں کھڑے تھے۔ تمہاری ماما اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہیں۔ تراب خان اسے اپنے ساتھ لگائے دکھ سے بولے تو راحت کی آنکھوں میں لبالب پانی بھر گیا۔ وہ جتنا اپنی ماں سے محبت کرتا تھا اور کسی سے نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کی ماں اسے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ اچانک اس کے دل سے آواز آئی، تمہارے بابا کی وجہ سے۔ مگر راحت اس وقت اتنے صدمے میں تھا
کہ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اس ننھی سی جان نے رونا شروع کیا، راحت کالی کالی نظروں سے اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھا اور چٹا چٹ اس چھوٹی سی پری کو پیار کرنے لگا۔ آخر وہ اس کی بہن تھی، اس کی ماں کی آخری نشانی، وہ اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھے گا۔ تدفین کا کل ظہر میں تھی تو تراب خان راحت کو اور بچی کو لیے حویلی آ گئے تھے۔ وہ بچی کو لانا تو نہیں چاہتے تھے مگر راحت کی وجہ سے لانا پڑا تھا۔ بچی بہت رو رہی تھی جسے ملازمہ سنبھال رہی تھی۔ ایک دو بار جب تراب خان حویلی میں نہیں تھے تب راحت نے بھی اسے سنبھالا تھا، اسے گود میں لے کے خوب رویا تھا، اسے بہت پیار کیا تھا۔ مگر جب تراب خان حویلی میں ہوتے تھے تو وہ راحت کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، ایسے زیادہ بچی کے قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ تراب خان نے رات میں بھی راحت کو اپنے ساتھ سلایا تھا۔ اس کے بہت ضد کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس بچی کے پاس نہ جانے دیا تھا۔ مگر اگلی صبح جو ہوا وہ راحت کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بچی کے لیے جو دودھ لکھ کے دیا تھا، ان پڑھ ملازمہ نے اس کی مقدار سے 4 گنا زیادہ ڈال کے بچی کو پلا دیا تھا۔ وہ بچی پہلے ہی بہت کمزور تھی اور ایسے میں ضرورت سے زیادہ فارمولا ملک پلانا اس چھوٹی سی بچی کو نقصان دے گیا اور وہ ننھی سی جان سوتی کی سوتی رہ گئی۔ یا شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس ظالم دنیا میں اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی وجود نہیں ہے۔ جبھی وہ بھی چپکے سے اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ حویلی میں اس وقت سوگ کا سما تھا۔ ماں بیٹی کا جنازہ ایک ساتھ رکھا ہوا تھا جس کے پاس راحت کھڑا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا، بالکل خاموش، بس اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ رو نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے کھڑا اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جنازہ اٹھانے کا ٹائم ہو گیا۔ جب تک ان دونوں کو منو مٹی تلے لوٹا دیا راحت ان کے ساتھ ہی رہا۔ جیسے ہی انہیں دفن کر دیا راحت خاموشی سے قبرستان سے نکلتا گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں اور بہن جا چکی تھی، وہ اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں نبھا پایا، اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا، اس کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ خدیجہ بیگم کو گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں راحت ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ تراب خان سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتے مگر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، بس سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتا رہتا، اس ننھی سی جان کو سوچتا رہتا جس کی ایک بھی تصویر اس کے پاس نہیں تھی۔ مگر ایک ہی دن میں اس کا چہرہ راحت کے دل میں بس گیا تھا۔ جب زیادہ دل بھر جاتا تو ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے رو دیتا، مگر صرف اکیلے میں۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد جیسے راحت نے خود کو ایک کھول میں بند کر لیا تھا، اسے اب بھی رہ کے وہ آخری دن یاد آ رہا تھا جب اس کے ماں باپ لڑ رہے تھے۔ اس کے بابا نے اس کی ماں کو مارا تھا جس وجہ سے وہ گری تھی اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو پیار تھا وہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس کی ماں کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا تھا۔ مگر پھر بھی وہ ان سے نفرت نہیں کر پایا۔ اس کی ماں نے اسے کسی سے نفرت کرنا سکھایا ہی نہیں تھا، بس یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے زیادہ نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ان سے اب کوئی محبت نہ تھی مگر نفرت بھی نہیں تھی۔ اس کے دل سے جیسے ان کے لیے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ بڑے خان، آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ اب بھی اپنے کمرے میں بیٹھا خدیجہ بیگم کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب ملازمہ دروازہ بجا کے کمرے میں داخل ہوتی بولی تو وہ محض سر ہلا گیا۔ تصویر ایک جانب رکھتے وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہال میں تراب خان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راحت میری جان، کیسے ہو بیٹا؟ تراب خان بہت ہی پیار سے اس کا ماتھا چوم کے بولے مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ اسے خاموش دیکھتے تراب خان نے بہت جاری رکھی، دیکھو بیٹا، تمہاری ماں اب جا چکی ہے، وہ اب واپس تو نہیں آئے گی اور تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ایک ماں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے دوسری شادی کی ہے۔ یہ نور ہے، اب سے یہی تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھی نور بیگم کی جانب اشارہ کیا تو راحت نے بے یقینی سے پہلے اپنے باپ کو اور پھر نور بیگم کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کی ماں کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے جو اس کا باپ ایک دوسری عورت کو بیاہ کے لے آیا تھا۔ ماما کو گئے ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں اور آپ ان کی جگہ کسی اور عورت کو لے آئے۔ راحت کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ 7 سالہ لڑکا آج اپنی عمر سے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ یہ دوسری عورت نہیں ہے راحت، میری بیوی اور تمہاری ماں۔ تراب خان نرمی سے سمجھاتے اس کے گال پہ ہاتھ رکھنے لگے تو وہ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ دور کرتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ میری ماں کی جگہ کوئی دوسری عورت نہیں لے سکتی، یہ صرف آپ کی بیوی ہے، ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ چیخ کے کہتا اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ تو تراب خان گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ راحت اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے نور،
مگر اب تم نے اس کے دل سے اس کی ماں کا پیار نکال کے اپنی جگہ بنانی ہے، سمجھی؟ تراب خان اٹھتے ہوئے نور بیگم سے بولے، جبکہ وہ تو اتنے سے بچے کی اتنی بڑی بڑی باتیں سن کے پریشان ہو گئی تھی، انہیں اس بچے کا بچپن صاف چھنتا نظر آ رہا تھا۔ تراب خان انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتے آگے بڑھ گئے تو وہ بھی اس طرح میں اٹھتی ان کے پیچھے بڑھ گئی۔ ان کے دماغ میں تراب خان کی بات چل رہی تھی، وہ کیسے ایک اولاد کے دل سے اس کی ماں کا پیار نکال سکتی ہے؟ کسی کا پیار دل سے نکالا تو نہیں جاتا، ہاں مگر اپنی جگہ ضرور بنائی جاتی ہے، جس کی وہ پوری کوشش کرنے والی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ راج بیٹا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پہ دستک دیتی وہ دہلیز پہ کھڑی بیڈ پہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھے راج سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے بغیر کتابوں سے سر اٹھائے اسپاٹ لہجے میں کہا تو نور بیگم مایوس ہو گئی، مگر پھر خود ہی چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے سے بھری ٹرے تھی، جسے انہوں نے بیڈ پہ ہی راج کے سامنے رکھی۔ مجھے ملازمہ بتا رہی تھی آپ نے صرف صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے اور آپ رات کو کھانے پہ بھی نہیں آئے۔ آپ کے بابا آپ کو بلانے بھی آئے تھے، مگر جب آپ سو رہے تھے، لیکن اب میں نے آپ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو سوچا آپ کے لیے کھانا لے آؤں۔ بھوک لگی ہوگی نا آپ کو؟ وہ بہت نرمی اور پیار سے کہتی اس کے لیے روٹی توڑنے لگی، چاول میں چمچہ لگانے لگی، ایک پلیٹ میں کباب رکھتے اس کے آگے کرنے لگی، مگر راج نے ٹرے پیچھے دھکیل دی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، راج بے رخی سے بولا تو نور بیگم کے جگ سے پانی بھرتے ہاتھ تھمے۔ انہوں نے ایک نظر سنجیدہ بیٹھے راج پہ ڈالی اور پھر اس کے برابر میں رکھا فوٹو فریم اٹھا لیا، جس میں خدیجہ بیگم کی تصویر تھی۔ یہ آپ کی ماما ہے نا؟ بہت پیاری ہیں، آپ کی آنکھیں تو بالکل آپ کی ماما کی طرح ہیں، ڈارک براؤن۔ وہ مسکراتے ہوئے تصویر کو دیکھ کے بولی، مگر اگلے ہی پل راج نے ان کے ہاتھ سے فریم چھین لیا۔ میں نے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت آپ کو بالکل نہیں دی ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ تصویر اپنے سینے سے لگائے تمیز کے دائرے میں رہ کے بولا۔ اس کی ماں نے اسے بڑوں سے بدتمیزی کرنا نہیں سکھائی تھی، مگر اس کا لہجہ خود بخود ہی تلخ ہو رہا تھا۔ راج بیٹا، میں یہاں آپ کی ماما کی جگہ ہرگز لینے نہیں آئی، ان کی جو جگہ ہے وہ وہیں رہے گی۔ میں تو بس آپ کی ماما کی طرح آپ سے پیار کرنے آئی ہوں، آپ کی ماں بن کے آپ کا خیال رکھوں گی۔ وہ دھیرے سے کہتی اس کے سر پہ ہاتھ پہ نہیں لگی تھی کہ راج نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ میری ماما اس دنیا سے جا چکی ہیں اور ان کے بعد کوئی میری ماما نہیں بن سکتا۔ آپ کا رشتہ صرف بابا سے ہے تو کوشش کریے گا کہ مجھ سے دور رہے۔ میری ماما نے مجھے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا ہے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ادب کرنا بھول جاؤں گا، اس لیے آپ دور رہا کریں مجھ سے۔ وہ دھیرے مگر بے تاثر انداز میں کہتا فریم لیے اٹھ کے بالکنی میں چلا گیا۔ نور بیگم نے دکھ سے اس کی پشت کو دیکھا، انہیں اس کا لہجہ، اس کا انداز کچھ برا نہیں لگا تھا۔ راج کا ایسا ریئیکٹ کرنا نارمل تھا، کوئی بھی بچہ اتنی جلدی اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو نہیں دے سکتا، مگر وہ راج کے دل میں جگہ بنا لے گی یہ نہیں یقین تھا، مگر ان کا یہ یقین صرف یقین ہی رہ گیا۔ دن گزرتے گئے مگر راج کا رویہ ٹھیک نہ ہوا۔ تراب خان، نور بیگم دونوں ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ نور بیگم اگر اسے پیار سے کچھ کہتی بھی تھی تو وہ انہیں اگنور کر دیتا تھا۔ ماں کے بغیر اسے یہ حویلی اب کاٹنے کو دوڑتی تھی، جس وجہ سے اس نے تراب خان سے باہر جا کے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا کہا تھا، جس پہ تراب خان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ تک چاہتے تھے کہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو اور اپنی ماں کی یاد سے باہر نکلے، اس لیے اسے UK بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور کل اسے UK کے لیے نکلنا تھا۔ ہر سال اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ آخر وہ تراب خان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا وارث تھا، جس کی سالگرہ میں وہ کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو تراب خان ملازموں کو کچھ سمجھا رہے تھے، جبکہ آدھے ملازم حویلی کی سجاوٹ میں مصروف تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ حل کے بیچ میں کھڑا ہوتا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا تم بھول گئے؟ آج تمہاری سالگرہ ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ بہت شاندار طریقے سے منائیں گے۔ تراب خان اس کو کندھے سے تھامے زور سے بولے، ہر سال کی طرح اس سال میری ماں نہیں ہے تو سالگرہ منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راج ہاتھ باندھے کھڑا ایسے بولا، راج مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مر گئی ہے تمہاری ماں، چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ یہاں تمہارا باپ جو زندہ ہے، جو تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، تم کیوں اسے خوش نہیں رہنے دے رہے ہو؟ کیوں اسے اپنے رویے سے تکلیف دے رہے ہو؟ تراب خان بے بسی اور غصے کے ملے جلے انداز میں بولے تو راج کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے، مگر میری ماں پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ بھول گئے تھے
کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ رائے تنزیہ بولا تو انہوں نے لب بھیجے۔ وہاں موجود سارے ملازم ایسے بن گئے تھے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ہوئی بھی ان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، مگر سب کے کان وہیں لگے ہوئے تھے۔ رائے وہ سب غصے میں ہوا تھا۔ اور کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی جان کے لیے آواز اونچی کر رہی تھی۔ وہ اس کو سمجھا ہی رہی تھی جب ہی رائد ان کی بات کاٹتے ہوئے بے حد سرد لہجے میں بولا۔ کچن سے آتی نور بیگم کے قدم رائد کی بات سنتے سست پڑے تھے۔ وہ 8 سال کا بچہ تھا، تب نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی 28 سال کا جوان مرد ہو۔ رائد وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے تمہاری ماں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس کے لیے جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ تمہاری ماں اس کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ اس من ہوں بابا، میں اپنی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ غصے سے چیختے رائد نے ان کی بات کاٹی تو وہ سر جھٹک گئے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے، اور بھی نہ جانے اس عورت نے تمہیں کیا سکھا رکھا ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے۔ اس کے دماغ میں اس لڑکی کا نہ جانے ایسا کون سا بھوت بھر دیا ہے جس وجہ سے تم اپنی بہن کی سائڈ لیتے مجھ سے، یعنی اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو۔ اچھا ہے وہ پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ میں خود اس کا گلا دباتا۔ تراب خان غصہ ضبط کرتے دانت پیس کے نخوت سے اس چھوٹی سی جان کا ذکر کر رہے تھے جس نے ٹھیک سے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ ان کی باتیں سن کے رائد کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا، جبکہ نور بیگم تراب خان کے منہ سے ایسی ہی بیٹی کے لیے ایسی باتیں سن کے ششدر رہ گئی تھی۔ میری ماں اور بہن کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں نے اتنے دنوں سے آپ سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میری ماں کی تربیت مجھے روکتی رہی۔ مگر آج جو آپ نے میری ماں اور معصوم بہن کے بارے میں بولا، اس کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، شدید نفرت۔ رائد لال سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے بولا۔ اس کے لہجے میں کیا نہ تھا؟ دکھ، افسوس، غصہ، غم، جیسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا تھا۔ رائد بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی جان سے عزیز بیٹے کے منہ سے خود کے لیے نفرت کا اظہار سنتے تراب خان تڑپتے اس کی جانب بڑھے۔ آپ نے سنا نہیں، نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، دور رہے مجھ سے۔ رات پوری قوت سے دہاڑتا اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ پیچھے حال میں اسے ایک سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ ملازمین، نور بیگم، سب نے افسوس سے تراب خان کو دیکھا۔ وہ کیسے باپ تھے جو اتنے آرام سے اپنی بیٹی کی مرنے کی بات کر گئے تھے، مگر آج جو رائد نے کیا وہ نور بیگم کو بالکل ٹھیک لگا تھا۔ وہ اسی کے قابل تھے۔ نور بیگم سر تھامے صوفے پہ بیٹھے تراب خان کو دیکھتی واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر ان کو بھی بیٹی ہوئی تو تراب خان کیا اس کی بھی جان لے لیں گے، اور یہی پریشانی اب انہیں کھانے لگی تھی۔ صبح ہوئے ہنگامے کے بغیر حویلی بالکل خاموش تھی۔ تراب خان صبح کے نکلے ہوئے تھے، مگر رات کے 1 بجے تک بھی حویلی نہیں لوٹے تھے۔ اگلے دن رات کی صبح 10 بجے کی فلائٹ تھی، اور تراب خان 10 بجے سے پہلے حویلی واپس آ گئے تھے۔ رائد نے سارا سامان رات میں ہی ملازمہ سے کہہ کر پیک کروا لیا تھا، مگر وہ کل سے ہی اپنے کمرے میں سے نہیں نکلا تھا، اور آج آتے وقت اپنے باپ سے ملنا تو دور، رائد نے ایک بار بھی ان کی جانب نظر نہیں کی تھی۔ اور وہ اس سے بات کرتے، اس کے قریب جا کے اسے گلے لگانے کی کوشش کرتے، مگر اس سے پہلے ہی وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ تراب خان اسے خود ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ وہ اسے اپنے ایک دوست کے ساتھ بھیج رہے تھے جس کا سارا بزنس شوکے میں تھا۔ رات وہاں جا کے ایک ہاسٹل میں رہنے والا تھا۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تراب خان کے دوست انہیں مل گئے تھے۔ ان سے دعا سلام کے بعد انہوں نے رائد کا سامان انہیں دیا اور رائد سے ملنے اس کی جانب بڑھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایئرپورٹ میں سب کی موجودگی کے دوران رائد انہیں ملنے سے روکے گا نہیں، مگر وہ غلط تھے۔ ان کے اپنی جانب بڑھنے سے پہلے ہی رائد اندر کی جانب بڑھ گیا تو تراب خان دکھ سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتے رہ گئے۔ نہ جانے اب کب انہیں اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی۔ حال یوکے جانے کے بعد بھی میری ماں کی یادیں، وہ آخری منظر جب میرے باپ نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، وہ میرے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں بہت چڑچڑا ہو گیا تھا جب میرے دوست مجھے ایک کلب میں لے گئے۔ وہاں میں نے پہلی بار شراب پی تھی، اور پھر جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کے بعد میں پرانی یادوں کو مٹانے کے لیے روز ہی شراب پینے لگا تھا، جس وجہ سے مجھے اس کی عادت لگ گئی۔ رائد گال پہ ہاتھ تک ٹکائے آسمان کو دیکھتے بولا۔ آئلہ اس کا بازو پکڑے اس کے کندھے پہ سر رکھے اسے سن رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تراب خان کا اتنا بھیانک چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔
میں وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا چاہتا تھا، مگر میری ماں کی یاد مجھے حویلی کی جانب کھینچتی تھی۔ حویلی کا ہر کونے سے مجھے آج تک اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے۔ بس اسی خوشبو کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں واپس آیا تھا، ورنہ اس دن کے بعد سے مجھے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، آنکھوں میں آئے آنسوں کو اندر اتارنے لگا، جانا تمہیں پتہ ہے اگر ماما یہاں ہوتی تو وہ تمہیں دیکھ کے کتنی خوش ہوتی۔ ان کی بہو بالکل ان کے جیسی ہے، ان کے بیٹے کو ہر صحیح غلط بتاتی ہے، یہ دیکھ کے انہیں کتنا اچھا لگتا۔ اگر آج وہ یہاں ہوتی تو یقیناً ایک بہت اچھی ساس بنتی اور اپنی بہو کے سارے ارمان پورے کرتی، جیسے کہ اپنے زیور دینا، گھر کی ذمہ داریاں، اپنے سارے کام اس کے کندھوں پہ ڈال کے خود ریٹائر ہو جاتا۔ تمہیں سمجھانا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے کندھے پہ رکھے اس کے سر کو دیکھتے مسکراتے لہجے میں بولا، یقیناً وہ یہاں ہوتی تو ہماری ان سے اچھی دوستی ہو جاتی، مگر نور ماما بھی بہت اچھی ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھاتی ہیں جیسے ایک ساس اپنی بہو کو اپنے زیور دیتی ہے، ویسے ہی انہوں نے بھی مجھے دیے ہیں۔ آئلہ ویسے ہی اس کے کندھے پہ سر رکھے نرمی سے بولی تو رائت کلب نیچ گیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اس سب میں ماما کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی تب اس بارے میں، اور نوال اور جزلان بھائی، اس سب میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، غلطی بابا نے کی ہے، جس کی سزا آپ باقی 3 لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ آئلہ اس کے کندھے سے سر اٹھاتی پیار سے کہنے لگی تو رائد نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، آپ نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں گے، تو نوال بھی آج تو آپ ہی کی بہن ہے نا، سگی نہ صحیح لیکن ہے تو آپ لوگوں کا ہی خون، آپ اس کا خیال رکھ کے بھی تو اپنی ماما سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان لوگوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پھر ان سے کیوں بے رخی برتتے ہیں؟ ہم نے بہت بار نوال کے لہجے میں دکھ محسوس کیا، وہ بھی چاہتی ہے کہ اسے بھی باپ بھائیوں کا پیار ملے، مگر جیسے آپ نے بتایا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نوال کو کبھی بابا نے پیار نہیں کیا، وہ بیچاری ترستی ہے اپنوں کے پیار کے لیے۔ راحت پلیز آپ نوال کو تو اس کا حق دے دیں، ایک بھائی کا مان دے دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جزلان بھائی اس سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، اسے وہ مان دیتے ہیں یا نہیں، مگر آپ اس کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کریں، آپ کی ماما بھی آپ کو دیکھتی ہوں گی تو انہیں بھی دکھ ہوتا ہوگا کہ وہ آپ کو کیا چھوڑ کے گئی تھی اور آپ کیا بن گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بابا کو معاف کر دیں، آنکھوں نے جو کچھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے انہوں نے، مگر اس میں جزلان بھائی، نوال اور ماما تو شامل نہیں تھی نا، وہ تو بے قصور ہیں، پھر آپ کیوں اپنے لہجے سے انہیں دکھ پہنچا رہے ہیں؟ راحت ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کو اچھا برا سمجھانا ہمارا کام ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں، ساری باتیں رشتوں کی نزاکتیں اچھے سے سمجھتے ہیں۔ گرل پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی بولی تو راحت گہری سانس بھر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آئلہ کی باتیں صحیح تھیں، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، ماضی سوچتے اس کی آنکھوں کے سامنے زمین پہ بڑی تڑپتی ہوئی ماں آ جاتی، جس وجہ سے اس کا دماغ ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ مجھے اس وقت سکون چاہیے، ماضی کی اذیتوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میرے اعصاب بری طرح سے الجھ چکے ہیں اور انہیں صرف تم ہی ٹھیک کر سکتی ہو، میری تھکن صرف تم ہی اتار سکتی ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، مگر مجھے اس وقت نشے کی سخت ضرورت ہے اور میری یہ ضرورت صرف تم ہی ختم کر سکتی ہو۔ راحت اس کو کمر سے تھامے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے تھکے ہارے انداز میں بولا تو آئلہ اس کی بات سمجھتی اپنا ہثار اس کے گرد باندھتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ چاند کی چاندنی ایک بار جیسے پھر کھل اٹھی تھی، ستاروں کی روشنی جیسے تیز ہو گئی تھی، آسمان جیسے مسکرا رہا تھا ان دونوں کو دیکھ کے۔